ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا رجحان پایا جاتا ہے جو میں نے اکثر و بیشتر بعض بار طلباء سے بھی پوچھتا ہوں تو یہی جواب ملتا ہے اور شاید ہمارے معاشرے کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حقوق اللہ زیادہ افضل ہیں یا زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا حقوق العباد، تو سب سے پہلا جواب بلا تردد وہ یہ آتا ہے حقوق العباد۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لوگوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کا اپنا حق عبادت وہ معاف ہو جائے گا۔ کس نے کہا؟ جنتوں کے جو وارث ہیں اس کے پیچھے اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ صرف ایک گناہ کائنات کے اندر ایمان لانے کے بعد جو معاف نہیں ہوگا، شرک، کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ توحید اللہ کا حق۔ لیکن جو انسان عصر کی نماز نہیں پڑھتا، صرف عصر کی، آپ دیکھیں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایک انسان کو خبر ملی کہ گھر میں دھماکہ ہوا اور آگ لگی ہے، گھر کا جتنا ساز و سامان تھا سارا جل گیا ہے، اس کے اندر کروڑوں کے زیورات تھے وہ بھی جل گئے ہیں، اربوں خربوں کے ڈالر پڑے تھے وہ بھی جل گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، آپ کی والدہ، آپ کا وہ کنبہ قبیلہ بھی جل کے فوت ہو چکا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اکیلا بچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جس کی عصر کی نماز، صرف عصر کی نماز رہ جائے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ مَالُهُ، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جیسے یہ جس کا گھر، کنبہ قبیلہ، مال اور جائیداد سب کچھ غارت ہو۔ کوئی بھی انسان وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، صرف 2 رکعتیں، یہ نفل کی بات ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نفلوں سے زیادہ اللہ کو محبوب فرائض ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لیکن وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہے، دل بھی اللہ کی طرف ہے، چہرہ بھی اللہ کی طرف ہے، خیال اور کوئی نہیں ہے، پوری طرح متوجہ۔ اللہ اکبر، تو اللہ کی کبریائی کی بات ذہن میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ کی تعریف ترجمہ ذہن میں، سارے کا سارا تصور ذہن میں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اپنی گناہوں کی پوٹلیاں اس کے سر پہ، اور اللہ کی رحمت کی طرف توجہ پورا انہماک کے ساتھ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے جواب کا انتظار، جھکتا ہے، عاجزی انکساری، سبحان ربی العظیم، میں کون ہوتا ہوں، تو بلند ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو بلند ہے، بڑا ہے، یہ سارے تصور کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، یہ جنتی ہے۔ 2 رکعتیں حضرت صاحب یہ نفلی ہیں، ہمارے فرائض ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا ہے اور ہم سلام پھیر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک عام مسلمان کو کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے تاکہ وہ ان پر عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ، گھر والے، دوست، احباب، والدین اسے کس رنگ میں رنگ دیتے ہیں، کس طرف موڑ دیتے ہیں، یہ اس کی خوش بختی یا بدبختی ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، اس نے کس کے سامنے سر جھکانا ہے، اور اس کے لیے شکر، ذکر، عبادت کے جذبات اور احساسات نیچرلی اور طبعی طور پر اس انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں جب وہ انسان کون کے اندر اور تخلیق کے اندر غور و فکر کرتا ہے۔ ہر ذی شعور انسان، اور یہ بالعموم اور مسلمان بالخصوص، اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ہماری پیدائش کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے۔ عبث، بے معنی اور بے مقصد نہ تو اس دنیا کو بنایا گیا ہے، نہ کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ سلیم العقل ہو، عقل کا اندھا نہ ہو، اس کو یہ بات واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ دنیا کا اتنا بڑا سسٹم یہ فضول نہیں ہے، کسی وجہ سے۔ پھر اسلام اس کی طرف الگ سے رہنمائی کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے، دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کر کے آتے ہو۔ ایک دائرہ لگایا ہے، اس دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارتے ہو یا دائرے کے باہر جھانکنا چاہتے ہو، جو کام میں نے کہے ہیں وہ کرتے ہو یا ان سے روگردانی کرتے ہو۔ اب انسان نے دیکھنا ہے کہ وہ اچھائی اور بھلائی میں سے، دونوں میں سے کس کا انتخاب کرتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے واضح کر دی ہیں، دونوں نشانیاں واضح، دونوں رستے، دونوں پاتھ واضح کر دی ہیں۔ جہاں ایک انسان کو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد اور یہ 60-70 سال یا 50-60 سالہ زندگی، اس کے اندر کیے جانے والے کام کون سے ہوں گے، مجھے میرا ہدف کیا ہے،
اور میں نے جانا کہاں ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، جو انسان صحیح طریقے سے یہ بات سمجھ جاتا ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے، تو ایسا انسان تو کامیاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور وہ انسان جو اسے روگردانی کرتا ہے، اس کی ترجیحات کوئی اور ہیں، اس کے لیے پھر لمحہ فکریہ ہے۔ اسلام کے جن 5 ارکان پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، ہمیں یہ معاملات فنگر ٹپس پر یاد بھی ہیں۔ الگ بات ہے کہ ہماری بدبختی ہے کیونکہ ہماری ترجیحات نہیں ہیں، تو ہمیں اس کی روح نہیں پتہ کرنا کیا ہے۔ زبانی مسلمان ہیں، اسلام کے دعوے دار بھی ہیں، اس کے واجبات لوازمات کیا ہیں ان سے بہرحال عاری ہیں الا ماشاء اللہ۔ اسی طرف آج کی یہ سورہ بقرہ کی آیت اشارہ کرتی ہے جو عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہر وہ انسان جو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کلمے کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو اس پر عائد ہوتا ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مختلف قسم کے الفاظ استعمال کیے۔ حافظو، یحافظون، دائمون، اقیمو، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ 3 باتیں ارشاد فرمائی جو ہماری نشست کا آج عنوان ہے۔ پہلی بات، حافظو علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور پر وسطی درمیانی نماز کی۔ نمبر 3، قوموا للہ قانتین، مطیع فرما بردار، خاموشی کے ساتھ، عاجزی، انکساری، خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ 3 باتیں۔ میرا مقصود کوئی لمبی چوڑی تقریر جھاڑنا نہیں ہے، صرف تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، اور چند ایک سوالات چھوڑ کے جاؤں گا کہ ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد بھی اپنے بارے میں یا اپنے آپ سے وہ سوال کریں کہ شریعت کے اندر جو کرائیٹیریا کسی مسلمان کا بیان کیا گیا ہے، یا عبادات کی قبولیت کا یا عبادات کا، ہم انہی میں ہیں؟ اگر تو موجود ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو شاید اللہ نے یہ وقت دیا ہے اور یہ نصیحت ہمارے کام آ جائے کہ ہم اس سے کچھ سیکھنے کو لے لیں اور نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء افضل من اداء ما افترضت علیہ۔ سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے نا مجھے اور سب سے زیادہ جو میرا قرب ایک مخلوق کو ملتا ہے، انسان کو ملتا ہے، میرے بندے کو، یعنی بندہ میرے قریب آنا چاہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں کون سا ایسا کام کروں جس سے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری قربت پانے کا جو ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ جو کام مجھے محبوب ہے، جو بندہ اگر کرے تو مجھے سب سے زیادہ قریب کرنا اسے اچھا لگتا ہے اور وہ بڑی جلدی میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہ ہر وہ کام جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ جب وہ کام کرتا ہے نا جو میں نے اس پر واجب اور فرض کیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ بندہ اب اس کو اپنے اوپر فرض اور اللہ کا حکم اور آرڈر سمجھ کے اس کام کو کرتا ہے، تو مجھے یہ بندہ بڑا پسند ہے، کیونکہ نوافل تو تب کرے گا نا، اس سے زائد تو تب کرے گا جب وہ کسی وقت فارغ بھی ہے، یعنی فرضی نماز آپ فارغ نہیں بھی ہیں تو وقت نکال کے پڑھیں گے، یہ زیادہ مزے کی بات ہے۔ جب آپ نفلی تب پڑھیں گے جب آپ کے پاس وقت ہوگا، جب آپ کے پاس زائد وقت ہے۔ آپ فرضی صدقہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس لمیٹڈ اماؤنٹ ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن نفلی تو تب کریں گے نا جب آپ کے پاس وافر مال ہے اور آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔
یہ جو فرضی صدقہ نکالنا ہے یہ اللہ کے نزدیک پہلے محبوب ہے، بعد میں نفلی صدقہ ہے۔ یہ جو دکان سے اٹھ کے نماز کے لیے، فرضی نماز کے لیے وقت نکال کے آنا ہے نا، یہ ان نوافل سے زیادہ اللہ کے ہاں قریبی کا، قربت کا ذریعہ ہے جو آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو محسوس ہوا دکان پہ ابھی رش نہیں ہے، اس وقت دکانداری کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت میں فارغ ہوں، اس وقت میرے معاملات بالکل کلوز ہو چکے ہیں، تو آپ 4 رکعتیں نفل پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جس وقت آپ اللہ اکبر کا آوازہ سن کے مسجد کی طرف آئے گے نا، حضرت صاحب وہ وقت پیک کا تھا، وہاں پہ آپ نے اللہ کے اس حکم کو حکم سمجھ کے، فرض سمجھ کے، اپنے وقت کو مینج کر کے اور دنیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اللہ کے حکم پر لبیک کہا۔ اللہ کو یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں آپ پر، جو واجب ہیں، جو آپ نہیں کریں گے تو گناہ ہوگی، وہ آپ بڑے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کو زیادہ پسند ہے، اللہ کی قربت زیادہ ملتی ہے۔ انہی فرائض میں سے ایک نماز ہے۔ یہاں پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، یہاں پہ الفاظ دیگر الفاظ سے مختلف ہیں۔ سب سے زیادہ جو لفظ استعمال ہوا قرآن میں نماز کے لیے وہ ہے اقیمو۔ وہ آگے بات کریں گے کہ اقیمو کے کیا معنی ہیں۔ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا حافظو، حافظو علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کیا کرو گے۔ بھائی نمازوں کی حفاظت کرنا، اب حفاظت کرنا جب آپ کسی کام کو کہتے ہیں یا کسی معاملے میں کسی بچے کو، کسی ذمہ دار آدمی کو، آپ دکان سے اٹھ کے آ رہے ہیں یا گھر میں ہیں، تو آپ جب کہتے ہیں اس چیز کی حفاظت کرنا، مطلب کیا ہے؟ چوکی داری کرنی ہے، ضائع نہیں ہونے دینا، دیکھنا یہ ضائع نہ ہونے پائے، دیکھنا اسے کچھ ہو نہ جائے، اس کی چوکی داری کرنا۔ پھر وہ جو حفاظت کا لفظ اور معنی ہے چوکی داری کا، مطلب کہ نمازوں کی چوکی داری کرنی ہے۔ حضرت صاحب نماز ضائع نہ ہو جائے، چوکی داری مطلب چکنا رہنا ہے، ہر وقت کب اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے اللہ اکبر، اللہ بلا رہا ہے مسجد کی طرف آؤ، ابھی تمہاری نماز کا وقت ہے، ہاں جی میں حاضر ہوں۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے جب جہاں نیک لوگوں کی صفات کا ذکر، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمازوں کی یحافظون، حفاظت کرنے والے، ایک ہے دائمون، ہمیشگی کرنے والے، کبھی نماز ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس کے بارے میں آپ علماء کو بڑا سنتے ہیں، علماء نماز کے بارے میں اور کئی ایک آیات، کئی ایک احادیث آپ کو بھی پتہ ہے۔ میں صرف تذکیر کے لیے ایک بات بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اتنی زیادہ اہمیت دی تو تاکہ ہمارے دلوں میں یہ بات واضح ہو جائے۔ اس کے بعد ہم اپنے آپ سے کچھ سوال بھی کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صرف نمازی نہیں، ایسا مومن جو نماز پڑھتا ہوگا، نماز کے اندر پھر اس کا خشوع اور خضوع ہوگا، پھر اس کی حفاظت کرتا ہوگا، اس کا دل اس کی طرف لپکتا ہے، جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ نماز فرض، یہ مومن ہے۔ نمبر 2 والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نا حضرت صاحب، یہ جنتوں کے وارث ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطے کو سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا رجحان پایا جاتا ہے جو میں نے اکثر و بیشتر بعض دفعہ طلباء سے بھی پوچھتا ہوں تو یہی جواب ملتا ہے، اور شاید ہمارے معاشرے کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حقوق اللہ زیادہ افضل ہیں یا زیادہ اہمیت کے حامل ہیں یا حقوق العباد، تو سب سے پہلا جواب بلا تردد وہ یہ آتا ہے حقوق العباد۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ کہتے ہیں حضرت صاحب اللہ اپنے حق معاف کر دے گا، لوگوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ کا اپنا حق، عبادت، وہ معاف ہو جائے گا؟ کس نے کہا آپ کو؟ جنتوں کے جو وارث ہیں اس کے پیچھے اللہ نے اپنے حق کی بات کی ہے، نماز کی حفاظت کرنے والے۔ صرف ایک گناہ کائنات کے اندر ایمان لانے کے بعد جو معاف نہیں ہوگا، شرک، کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ توحید، اللہ کا حق، کس نے کہا آپ کو معاف کر دے گا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، پرچے کھلنے کے بعد پہلا سوال
جو حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ اس کا چیک کرو، نماز اللہ کا حق. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ اپنے حق معاف کر دے گا؟ پہلا سوال. اور صرف یہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نمازوں کے معاملات دیکھو، اگر نماز کے معاملات درست ہیں باقی معاملات سرسری چیک کرو، جانے دو. نماز میں کوتاہی ہے، نماز ٹھیک نہیں، اس کا ہر عمل سختی سے دیکھو. جو نماز کا پابند نہیں ہے باقی معاملات میں آٹومیٹکلی ڈنڈی مارتا ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ دین کے باقی معاملات وہ بڑے پورے طریقے سے ادا کرتا ہو. نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اپنے گورنروں کو خط لکھتے تھے نا، تو سب سے اوپر مدعا نیچے ہوتا، موضوع نیچے ہوتا، مضمون اوپر لکھتے تمہارے ہاں نماز کا کیا معاملہ ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہر ایک گورنر کو خط لکھتے ہوئے اس کے انتظامی امور کو پوچھنے سے پہلے نماز کا کیوں پوچھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا جو انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ باقی انتظامی امور میں کوتاہی کرتا ہو. اگر اس کا نماز کا معاملہ درست ہے نا، باقی اس کے معاملات آٹومیٹکلی مینیجیبل ہوں گے. وہ سارے معاملات کو درست رکھتا ہوگا. جس کے سارے معاملات نماز کی وجہ سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے. اور دین کے معاملے میں اتنا بڑا کام چھوڑ دے اور کہے کہ باقی معاملات میں بڑا خیر نہیں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت صاحب کوئی انسان بڑے اچھے اخلاق کا ہے، لوگوں کے حقوق بڑے ادا کرتا ہے، بہت اعلیٰ اخلاق ہے اس کا، نماز نہیں پڑھتا، تو کیا خیال ہے؟ شیخ نے کہا آپ غلط کہتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. ایسا انسان انتہائی بد اخلاق انسان ہے جس کا اخلاق اللہ کے ساتھ درست نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ کیسے کہتے ہو کہ لوگوں کے ساتھ بڑا اخلاق ہے؟ لوگوں کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے صرف دکھاوے کے لیے. بھائی اللہ نے جو اتنی نعمتیں کی اس کے ساتھ اس کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کی بات ہی نہیں مانتا. آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ اخلاق ہے؟ ہمارے یہاں نا کرائٹیریا بھی اپنے ہی ہیں، فلانا اخلاق والا ہے، فلانا بد اخلاق ہے. اس کے اندر بھی ہم شریعت کے سارے مزاج سے نا واقف ہیں. آپ دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسندیدہ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں صرف اور صرف یاد دہانی ہے، میں کوئی فضائل نہیں بیان کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ما من احد یتوضا، کوئی بھی انسان وضو کرے، فیحسن وضو، اچھا وضو کرے، اچھی طرح مبالغے کے ساتھ. آئے گا اپنی جگہ پر آئے گی بات کہ وضو کیسے کرنا ہے. ویصلی رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے، صرف 2 رکعتیں. یہ نفل کی بات ہے، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا نفلوں سے زیادہ اللہ کو محبوب فرائض ہیں. 2 رکعتیں پڑھتا ہے، لیکن وہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہے. دل بھی اللہ کی طرف ہے، چہرہ بھی اللہ کی طرف ہے، خیال اور کوئی نہیں ہے، پوری طرح متوجہ. اللہ اکبر، تو اللہ کی کبریائی کی بات ذہن میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اللہ کی تعریف ترجمہ ذہن میں، سارے کا سارا تصور ذہن میں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اپنی گناہوں کی پوٹلیاں اس کے سر پہ، اور اللہ کی رحمت کی طرف توجہ پورا انہماک کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے جواب کا انتظار، جھکتا ہے، عاجزی انکساری. سبحان ربی العظیم، میں کون ہوتا ہوں، تو بلند ہے. سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے، بڑا ہے. یہ سارے تصور کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، یہ جنتی ہے. 2 رکعتیں حضرت صاحب یہ نفلی ہیں، ہمارے فرائض ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیرا ہے اور ہم سلام پھیر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے. 2 رکعتیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو انسان 5 مرتبہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کے فرائض ادا کرتا ہے اور اس کی کیفیت فرائض میں یہ ہوتی ہے، اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اولئک هم الوارثون، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. بھائی آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، وہ قرآن کی آیت نہیں سنی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. اوئے چنگے بلے تو تھے، بڑے با اخلاق، بڑے با کردار، با عزت شرف والے اور دنیا کے اندر بیٹھک والے لوگ، منہ متے لگنے والے، وہ تمہیں کیا ہوا، جہنم میں کیوں پڑی ہو؟ ایک ہی محلے میں تو رہتے تھے. پہلا جواب لم نکن من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے بھائی صاحب، بس وہی گلے پڑ گیا. اتنا عام معاملہ ہم نے اپنے معاشرے میں سمجھ لیا، گھروں سے لے کے، معاشرے سے لے کے دکانوں تک
دین کا سب سے امپورٹنٹ معاملہ عبادات میں نماز، ہم نے اتنا ہی اس کو ہلکا سمجھا ہے. بچے نہیں پڑھتے، کبھی کسی نے پوچھا؟ کبھی کسی کو شام کو مارا ہے بچے کو، آج تیری یہ نماز رہ گئی. اور سلف تو یہ جو دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الحج، وہ جو 4 چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام پناہ مانگا کرتے تھے. اسلاف اپنے بچوں کو نماز پڑھاتے، کہتے یہ دعا مانگنی ہے. اور اگر کوئی بچہ وہ دعا نہیں پڑھتا تو تربیت کے لیے اسے کہتے دوبارہ نماز پڑھ. ہاں بھئی آج کون سی دعا مانگ؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما، کہا تمہیں کہا تھا وہ مانگنی ہے، دوبارہ نماز پڑھ. تربیت، دعاؤں پر تربیت. ہم نے کبھی نماز کا نہیں پوچھا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کی قسم ہر بندے سے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا 7 سال سکھانا شروع کرو، 10 سال مارنا شروع کرو، نماز نہیں پڑھتا. یہ بڑا ہو جائے گا، بے نمازی رہ جائے گا، تمہارے گلے پڑ جائے گا، ساری زندگی سے جھکنا نہیں آئے گا. وہی ہوا. رات کو کہاں سے آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، مغرب تمہاری کہاں گئی، عصر کہاں گئی، ظہر کہاں گئی. کالجی کے والا بچے ہمارے ساتھ کہتے ہوتے ہیں اللہ ان کو برکت دے، بیچارے پیٹتے رہتے ہیں. ہم نے کبھی کالج میں جا کے پوچھا، کسی اسکول میں جا کے پوچھا، حضرت صاحب آپ کی چھٹی 3 بجے ہوتی ہے تو پڑھائی تو بڑی اچھی ہے، بچوں کی نماز کا کیا؟ کوئی نہیں پوچھتے. جمعے جاتے رہتے ہیں. میرے ساتھ یہ بچے پڑھتے ہیں، 12:30 1 بجے چھٹی ہوتی ہے جمعے والے دن. مجھے یہ بتائیں جو بچہ 1 بجے کالج آئے گا، 1 کالج سے نکلے گا، 1:30 بجے یہاں سے نکلے گا، 2 بجے 2:30 بجے گھر پہنچ کے کہاں جمعہ پڑھے گا؟ اللہ کی قسم والدین کے کان پر جو تک نہیں رینگتی کہ نماز ضائع ہو گئی. مسئلہ کو نہیں، کالج پڑھ کے آیا ہے. اور پتہ کیا دماغ کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے نا، مینجمنٹ کو پتہ ہے سائیکی کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے بچے کے فیوچر کے لیے جی ہم ان کو دیکھیں اتنی دیر باؤنڈ کرتے ہیں، ہمیں کیا ہے، بے شک چھٹی کروا لیا کریں، آپ کا بچہ ہی فیل ہوگا، رزلٹ ہمیں نہیں کہنا. کہتے ہیں وہ اتنے مخلص لوگ، بدبخت انسان ہیں. اسے مخلص کہتے ہیں. آپ کی آخرت کی تباہی کرنے کے بعد آپ کو دنیا کا جھانسا دے رہا ہے بالکل شیطان کی طرح، آپ کہتے ہیں مخلص ہے. ہمیں اپنے لیے کیا فائدہ مند ہے، کیا نقصان دہ، ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے. کتنے % لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے بچے کا نقصان ہوتا ہے، یہ نماز کا ٹائم ہے، یا تو بچے کو نماز کا ٹائم کا دیا کریں، ہم وہ نہیں مینج کر سکتے، یا بچے کی چھٹی کا ٹائم چینج کریں. نہیں جاتے. میں خود پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہوں، ساری چیزیں پتہ ہیں، لیکن لوگوں کی سائیکی نہیں ہے نماز کی. کیا کریں؟ ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. نہ صبح فجر پڑھ کے اٹھا کے بھیجتے ہیں، نہ زور کا پوچھتے ہیں، نہ عصر کا، نہ عشاء کا، چلو جی نماز. اور صحابہ کہتے ہیں ایک عمل واحد نماز ایسا عمل تھا جو نہیں پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں صحابہ کہتے تھے یہ کافر ہے. صرف نماز کے بارے میں یہ کافر ہے، نماز نہیں پڑھتا. نماز کے اندر سستی کرنے پر صحابہ کہتے ہیں صرف نماز کے اندر جو سستی کرتا تھا ہم یا سمجھتے تھے کافر ہے، کبھی کبھی آتا ہے، یا کہتے تھے کافر نہیں تو منافق ضرور ہے، نمازوں میں نہیں آتا. واحد 5 ارکان میں سے اسلام لانے کے بعد باقی 4 چیزوں میں سے واحد چیز ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں. لولا ہے، لنگڑا ہے، آدھا کٹا ہوا ہے، بخار ہے، زخمی ہے، ہوش میں ہونا چاہیے. وہ اس قدر غلیظ ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے، نجاست ہو چکی ہے اور کپڑے پاک نہیں کر سکتا، پڑھ لے، اللہ اسی طرح قبول کرے گا. پڑھنی ضرور ہے. نہیں اٹھ سکتا نہ اٹھے، ہاتھ شل ہو گئے دینے دے، جھک نہیں سکتا وہ نہ جھکے، بس پڑھتا رہے اور دل میں نیت کرے کہ یہ میرا رکوع، سجدہ، اللہ اکبر. ہاں باقی کچھ نہیں ہلتا، نہیں، معاف نہیں ہے. زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب ہوگا تو دے گا، نہیں ہے تو نہ دے. حج ہے، استطاعت ہے تو کرے، نہیں ہے تو نہ کرے. روزے ہیں، مریض ہے تو نہ رکھے، مسافر ہے تو نہ رکھے، بعد میں رکھے. ایسا مریض ہے جو کبھی صحت یاب ہو گئی نہیں تو نہ رکھے، فدیہ دے دے، لیکن نماز نہیں. حتیٰ کہ اس عورت نے آ کے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور وہ رکتا نہیں ہے،
ہر وقت جاری رہتا ہے، ہر وقت جاری رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا نکلا، میں کیا کروں، پاک رہتی نہیں ہوں، جیسے وضو کر کے ہٹی 2 قطرے نکل آئے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ نماز چھوڑ دو، آپ نے کہا وضو کیا کرو، وضو کر کے نماز پڑھا کرو، بس جاری ہے تو جاری رہے، نماز پڑھ لیا کرو، یہ نہیں کہا، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو، اب وضو کر، اور یہی معاملہ اس بندے کے لیے جس کو پیشاب کے قطروں کا معاملہ ہے۔ لیکن جتنی اہمیت اس کی بیان کی گئی تھی ہم نے اتنا زیادہ، آپ نہیں دیکھتے اللہ کے نبی علیہ السلام پر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، آپ بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں، اور ہر وقت جب آپ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے سب سے پہلا سوال کرتے ہیں اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ پہلا سوال، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ابھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب بکر کو کہو کہ نماز پڑھ، پھر بے ہوش، پھر ہوش آئی، اصل الناس، وہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے۔ یہی حال اب عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، آنتیں کٹ گئیں اور وصیت کا کہا دیا گیا اور آپ بے ہوشی کی حالت میں ہیں اور لوگ عمر کو جگا رہے ہیں، عمر کو جگا رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں عمر کو ہوش، تھوڑی سی نماز کے بارے میں بات کرو پھر دیکھنا، کیونکہ نماز کے بارے میں عمر سستی نہیں کرتا۔ لوگوں نے کہا اور نماز کا وقت ہو رہا ہے شاید، تو عمر کو تھوڑا سا ہوش آیا، پہلا سوال اصل الناس، اور نماز پڑھ لی ہے سب نے؟ کہا جی بس، پہ کہا کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے جو انسان نماز نہیں پڑھتا۔ اور آخری لحظات اور آخری سانسیں ہم نے ضائع کر دیا۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ناخلف تھے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اس کے کیا نقصانات ہم نے اٹھائے، یہ ایک لمبا ٹاپک، لیکن یہاں پہ ہے نماز کی چوکیداری کرو۔ اور اس کے اندر دوسری بات، والصلاۃ الوسطیٰ، نماز اثر، 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں۔ وسطیٰ کون سی نماز؟ بعض کہتے ہیں فجر کی نماز ہے، بعض کہتے ہیں عصر کی نماز ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ایک تابعی نے پوچھا تھا حضرت یہ وسطیٰ کون سی نماز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم بھی اس کو فجر کی نماز سمجھتے تھے، لیکن غزوہ احزاب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اللہ ان کافروں اور مشرکوں کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے مشغول کر دیا، ہمیں پڑھنے نہیں دی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ صلاۃ عصر ہے، اس کو ڈھیر سارے فضائل ہیں، لیکن اس کو چھوڑنے والے کی وجہ، اس کی خاصیت کیا ہے کہ کیونکہ پیک کا وقت ہوتا ہے بزنس کے یا مال کے یا کسی بھی دکانداری کے کلوز کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور یہ پیک ٹائم ہوتا ہے کاروبار کا۔ ایسے میں جو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرمایا جو انسان 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھے فجر اور عصر داخل الجنہ جنتی، لیکن جو انسان عصر کی نماز نہیں پڑھتا، صرف عصر کی، آپ دیکھیں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، ایک انسان کو خبر ملی کہ گھر میں دھماکہ ہوا یا سلنڈر پھٹا ہے اور آگ لگی ہے، گھر کا جتنا ساز و سامان تھا سارا جل گیا ہے، اس کے اندر کروڑوں کے زیورات تھے وہ بھی جل گئے ہیں، اربوں خربوں کے ڈالر پڑے تھے وہ بھی جل گئے ہیں، جتنا کچھ بھی نہیں بچا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، آپ کی والدہ، آپ کا وہ کنبہ قبیلہ بھی جل کے فوت ہو چکا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے، اکیلا بچ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا انسان جس کی عصر کی نماز، صرف عصر کی نماز رہ جائے، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ مَالُهُ، اس کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ جیسے یہ جس کا گھر، کنبہ قبیلہ، مال اور جائیداد سب کچھ غارت ہو، صرف عصر کی نماز۔ اتنا بڑا وہ نقصان نہیں جتنا بڑا یہ نقصان ہو گیا اس کا، ایک دن کی عصر کی نماز، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بہرحال تیسرا حکم اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک 2 احادیث بیان کروں گا، آپ اسے غور سے سنیے گا، اور اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، نماز کے اندر یا دین کے فروعی مسائل کے اندر جتنے بھی علماء کا اختلاف ہے، ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کرتے، ہر ایک کے اختلاف کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ عمل بالکل سنت کے مطابق کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ نیک عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے عین مطابق ہونا۔ تو یہ اختلاف آپ کو اس لیے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی نماز لے کے جائے تو وہ سنت کے مطابق ہو اور قبول ہو جائے،
یہ تو سنت کے مطابق ہو تو قبول نہیں ہوگی. تو یہ اختلاف اس وجہ سے، یہ کسی کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس اختلاف کو اتنا عجیب رنگ دیا ہے کہ ہم نے اسے ذاتیات پر لائے. مولوی تو لڑتے رہتے ہیں، مولوی لڑتے رہتے ہیں، مولویوں کی ذاتی جنگ نہیں ہے. اب یہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل لیصلی 60 سنہ. اور بھائی صحابہ یاد رکھو، ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں کرتا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے اس کا رکوع ٹھیک نہ ہو، اس کا سجدہ ٹھیک نہ ہو. ہم نے کبھی باقاعدہ کسی کے پاس جا کے اپنی نماز درست کی ہے؟ ذرا میری نماز دیکھے کہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں. ہم خود بڑے مفتی ہیں، علامہ فہامہ محدث ہیں صاحب دین کے مسائل کے اندر. ہمیں شرم آتی ہے کہ مصلی کے اوپر کھڑا ہونے والا وہ بندہ جسے ہم اپنے بچے کچے پیسوں میں سے تنخواہ دیتے ہیں، وہ میری اصلاح کرے گا؟ مجھے چودھری کس نے کہنا؟ مجھے پڑھا لکھا کس نے کہنا؟ اسے میں کہوں؟ وہ خود پتہ ہے کیسے کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ایک بندہ آیا، نماز پڑھی اس نے. اور آپ اکثر دیکھیں گے یہ والی غلطی. اس نے نماز پڑھی، آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے آ رہا ہے. نہیں، واپس جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کوئی بات نہیں کی، دوبارہ گیا، نماز پڑھی، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ، تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کہا بھی تو پڑھ کے آیا ہوں، شاید کوئی غلطی معاملہ. دوبارہ گیا، تیسری دفعہ نماز پڑھ کے آیا تو آپ علیہ السلام فرمایا جاؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی. آپ جانتے ہیں وہ کون سی غلطیاں کرتا تھا؟ کبھی آپ نے کسی سے پوچھا وہ غلطیاں کون سی تھی جس کی نماز دیکھنے کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اور یقین مانے یہ پریکٹیکل میں تھا. آپ نے ابھی اس کے الفاظ نہیں سنے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربی النسل تھا، اسے پتا تھا کہ عین کا اور حمزہ کا فرق کیا ہوتا ہے. اس کی تلاوت درست تھی، صرف پڑھنے میں اور فزیکل میں غلطی کر رہا تھا، خشوع نہیں تھا، خضوع نہیں تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا بھائی اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو، جب کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، اطمینان کے ساتھ قیام کرو. جب رکوع ہو، رکوع کے اندر اطمینان ہو، سکون ہو، راحت ہو، پتہ چلے کہ رکوع کر رہا ہے. اس کے بعد کھڑے ہو، حتیٰ کہ اعتدل قائما، کھڑے ہو جاؤ، ہر ہڈی جب ایک جگہ پر آ جائے اطمینان کے ساتھ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے مختلف جگہوں پر دعائیں ثابت ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت شیئا بعد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کہاں کھڑے ہیں؟ رکوع کے بعد. ہم سیدھا کھڑے نہیں ہوتے اور سجدے میں. اس کے بعد سجدہ کرو اعتدال کے ساتھ، پھر آپ بیٹھو. اس کے اندر کیا پڑھنا ہے؟ اعتدال کے ساتھ. پھر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو، بھائی کچھ تو آداب سیکھو. آپ علیہ السلام نے ساری نماز سے پڑھ کے سکھائی، بتایا تم یہاں غلطی کر رہے تھے. آپ نے کبھی دیکھا ہمارے ہاں بعض دفعہ 1 منٹ 1.5 منٹ میں 1 منٹ 25 سیکنڈ میں 4 رکھتے فر. کہتے ہیں بھائی جان میری سپیڈ بہت تیز ہے. بات کس سے کر رہے ہو؟ مجھے یہ بتائیں، یہ دعا کا انداز ہے آپ سے کوئی آ کے بات کرے یا اللہ سے؟ آپ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے. آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی، آپ کے دل میں وہ تصور کب کیا جب آپ نے کہا سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ اکبر؟ مذاق ہے؟ منہ پہ دے ماری جاتی ہے، منہ پہ. آپ کی ان ٹوٹی پھوٹی اور اس طرح کی نمازوں کی حاجت ہے اللہ کو. ہم نے کبھی دیکھا کہ ہم کسی قاری صاحب کو سنا لیں میری سورہ فاتحہ سنیں اس کے بعد نماز سنیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں. میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ کی قسم حیا آتی ہے جب ایک آیت پڑھتے ہیں یا کوئی دعا سناتے ہیں، 20 غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر، اور وہ ساری دعائیں نماز کی.
لیکن ان کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، اپنے آپ میں مفتی ہیں کہ ہم کسی کے سامنے بیٹھ کے آپ دوزانو ہو کے اس سے سیکھیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، ایسا نہ ہو کہ وقت دینے کے باوجود چہرے پہ کالے داغ پڑ گئے، گھٹنے گھس گئے، لیکن ٹخنوں پہ نشان آ گئے، نماز ایک بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ وجہ نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے، اور اس کے اندر نماز کے اندر جو پڑھا جاتا ہے نہ وہ دعائیں صحیح ہیں۔ ہم تو بعض دفعہ استغفر اللہ کو پتہ نہیں کیا پڑھے ہوتے ہیں، نہ ہمیں عین کا فرق پڑا، نہ حمزہ کا فرق پتا، نہ ہمیں زال کا، نہ زے کا فرق پڑتا۔ اللہ کے بندوں تو پھر کر کیا رہے ہیں؟ ہم کیا کریں جی؟ ہمیں تو سمجھ، او بھائی سیکھیں، کب سیکھیں گے؟ اور پھر بات کی جاتی ہے علماء پر، ابھی تک یہ وضو سے اور نماز سے آگے نہیں بڑھے، ہاں جیسے سب کو آ گئی ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کھا کے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے یا آپ اوورال مجالس کے علاوہ دیکھ لیں، کسی کو کہیں آپ میں سے اگر آپ سیکھنے کے بعد، یعنی پہلے تو آپ سیکھیں یا کسی قاری صاحب کے سامنے اپنی نماز پڑھیں، اس کے اندر تلاوت جو ہوتی ہے، اس کے بعد جو روٹین ہے اس طرح سے نماز پڑھ کے آپ دکھائیں، آپ پھر اندازہ کر لیجئے گا کہ پچھلے 30 سال کی نمازوں کا حال کیا ہے۔ نہ وقت ضائع کریں، وقت نہ ضائع کریں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، موقع دیا ہے، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ سیکھ لیں، قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے ہو، تو جو طریقہ ہے وہ آداب تو سیکھو، نہیں پتہ۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مجلس میں نہیں ہیں۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کہاں کھڑے ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ رات کو نفلی نماز میں کھڑا ہوا، میں نہیں تھا۔ حضرت صاحب اس کے لیے نا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، تب نماز کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا، آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ شروع کر دی، پڑھتے گئے، میں نے سوچا 100 آیتیں پڑھیں گے رکوع کر دیں گے، پڑھتے گئے، میں نے کہا 200 پہ کر دیں گے، اب بقرہ ساری پڑھ دی، میں نے کہا چلیں اب تو رکوع کریں گے، آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی نساء شروع کر لی، حذیفہ کہتے ہیں نساء بھی پڑھ دی، میں نے کہا اب تو کریں گے، کہتے ہیں آل عمران شروع کر دی، آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی آل عمران بھی مکمل کی۔ ہر وہ آیت جس کے اندر رحمت کا ذکر ہوتا، اللہ کے نبی وہاں رکتے، اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے۔ ہر وہ جگہ جہاں پہ اللہ کی تسبیحات کا ذکر ہوتا، آپ رکتے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے۔ ہر وہ آیت جہاں پہ اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا، وہاں رکتے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ آل عمران پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے رکوع کیا۔ یہاں رمضان کے اندر مولوی کو کہا جاتا ہے حضرت صاحب 5 منٹ ہوتے ہو گئے، یہ تو حال ہے ہمارا، ہم کہاں قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ سب کا اپنا معاملہ ہے۔ عبادات سارے انسان کرتے ہیں، جب کی ایسی جائے کہ اللہ قبول ہی نہ کرے تو ایسی عبادت کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، اس کو درست کریں، سیکھیں، جانیں، پھر اس طرح عمل کریں تاکہ اللہ قبول کر لے، اور یہ آپ کا علم حاصل کرنا یہ الگ سے ایک ثواب کا کام ہے۔ 1-2 اعلانات ہیں صوفی اعجاز پراچا صاحب۔ دیکھیں جی، میں ان بزرگوں کے بارے میں آپ یہ پرچی نہ بھیجتے تو میں خصوصی طور پہ یاد رکھنے والا تھا۔ بزرگ، اچھا بزرگوں کے حوالے سے بات آ گئی، اور اس سے نماز کی چونکہ بات تھی، نماز پڑھنا تو الگ سے بات ہے، صف بندی ایک الگ معاملہ ہے۔ ہمیں صفوں کے آداب نہیں پتہ، ہمیں وہ عذر نہیں پتہ جن عذر کی بنیاد پر ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکیں، نہیں پتہ۔ کتنا آپ علیہ السلام، آپ جانتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام آخری عمر میں آپ کا وزن زیادہ ہو گیا اور آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز شروع کرتے، چونکہ آپ نے قیام لمبا کرنا ہوتا، پھر کچھ قرآن پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ جاتے، نیچے بیٹھتے، اس کے بعد رکوع سے پہلے تھوڑا سا آپ کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کے آپ کچھ قرات کرتے، پھر آپ رکوع کرتے، سجدہ کرتے، پھر آپ کھڑے ہو کے قرات کو شروع کرتے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ جاتے۔ ہمیں کسی بھی چیز کے معاملات نہیں پتہ۔ میں نے اگلے دن بھی یہاں پہ نماز پڑھی، نہ صف کا کوئی معاملہ تھا، نہ کوئی بیٹھنے کا معاملہ تھا، لیکن اللہ المستعان ہمیں نہیں پتہ۔ ہمیں بعض دفعہ غصہ چڑھتا ہے تو کیا کریں؟ مجھے انتظامیہ نے بھی کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا کام ہے صرف بتانا، احکامات سیکھنا اگلوں کا کام ہے۔
تو یہ ہم سب کے ذمے ہے، رکوع سے لے کے سجدے تک، صف سے لے کے وضو سے لے کے ہر معاملے تک یہ ہر ایک بندے کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جہاں تک اجاز پراچا صاحب کی بات ہے، دیکھیں جی ہمارے یہ بزرگ جو ہیں نا سفید داڑھیوں والے، یقین مانیں یہ نور ہیں ہماری مساجد کا، ہمارے گھروں کا، ان سے روشنی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہم نے کئی نور گل ہوتے دیکھے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو انہی مساجد کا حصہ تھے، اور اللہ کی قسم وہ جگہیں آج تک پر نہیں ہوئی، آج تک وہ خلا پر نہیں ہوئے۔ تو اللہ ان کی حفاظت کرے جی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، اسلام والی لمبی زندگی دے۔ ان کو بھی ہارٹ کا پرابلم آیا، مجھے پتہ چلا، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، شفا دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں ارسلان بھائی، عبد الرحمن بھائی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا